بار ہوا ہے کہ اسرائیل کھل کے اس نے پاکستان کی بینڈ بجائی ہے، پاکستان کے بارے میں بیان دیا ہے۔ اس بیچ یہ بڑی خبر ہے جہاں اسرائیل نے پاکستان کو آتنکی راشٹر بتایا ہے، یہ بڑی خبر۔ اس کے بعد پہلا موقع آیا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے ہینڈل سے پاکستان کو جواب دیا گیا، اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا، امریکہ بیٹھے کچھ اسرائیلی کے حامی جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے جواب دیا۔ خواجہ آصف یعنی کہ پاکستان کے رکشا منتری کا جو یہ پوسٹ ہے وہ ڈیلیٹ یہاں پر ہو چکا ہے۔ ایسے میں لیکن دو بیانات ہیں، چونکہ ظاہر ہے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ کہ ایران کا کوئی وفد اسلام آباد نہیں پہنچا، یعنی کلیم کیا جا رہا ہے ایک بہت ہی قریبی شخصیت کی جانب سے کہ ایران کا ڈیلیگیشن اسلام آباد نہیں پہنچا۔ ان کے مطابق ایران نے پاکستان کو واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک لبنان کو جنگ بندی میں شامل نہیں کیا جاتا وہ کسی بھی صورت پاکستان کا دورہ نہیں کرے گا۔ اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پھر ایک تباہ کن جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ اس وقت اسرائیل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے جو امبیسڈر ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں۔ ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر بی بی سی کیا کلیم کر رہا ہے؟ ایران کی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد نہیں پہنچی، لبنان پر اسرائیلی حملے رکنے تک مذاکرات معطل ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ اس کے بعد جو اسرائیل کے وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور بالخصوص جو اسرائیل کے پرائم منسٹر کا ہینڈل ہے وہاں سے آئی۔ پرائم منسٹر کے ہینڈل سے جو ٹویٹ آئی اس میں لکھا گیا کہ پاکستان کے ڈیفینڈ ہے لیکن امید بھی۔ اس سب میں کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ سیالکوٹ سے وزیر دفاع ہوا کرتے ہیں خواجہ محمد آصف، رات گئے کو 11-12 بجے قریب انہوں نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا، خطرناک ٹویٹ کیا اسرائیل کے بارے میں۔ اس کے بعد پہلا موقع آیا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے ہینڈل سے پاکستان کو جواب دیا گیا، اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا، امریکہ بیٹھے کچھ اسرائیلی کے حامی جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے جواب دیا۔ لیکن دیکھیے کوئی 11 بجے جمعرات کی رات 11-11:30 کے آس پاس کا وقت ہوگا، خواجہ صاحب اٹھے اچانک، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں، اچھا اس ٹویٹ میں ایک دو لفظ میں استعمال کروں گا اور بعد میں اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا بھی چاہوں گا کہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے۔ انہوں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہ تھا نا کہ اسرائیل لبنان کے اوپر حملے بند نہیں کر رہا، اور میں نے جو رات کو ایک ویلاگ کیا تب تک اطلاعات یہ تھیں کہ شاید امریکہ دباؤ ڈالے اور لبنان کے اوپر جو حملے ہیں وہ رک جائیں۔ لیکن یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اسی اسرائیلی اکاؤنٹ کی جانب سے جو ان کا پرائم منسٹر یوز کرتا ہے کہا گیا کہ نہیں ہم لبنان پہ حملے بند نہیں کریں گے، اس کے باوجود کہ اتفاق کیا کہ لبنان کے ساتھ براہ راست وہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے۔ وہ خبر درست ہے، لیکن حملے روکنے یا نہیں روکنے اس کے اوپر انہوں نے وضاحت کر دی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کھل کے اس نے پاکستان کی بینڈ بجائی ہے، پاکستان کے بارے میں بیان دیا ہے۔ اب بڑا گڑبڑ ہو چکی ہے، اب اسرائیل کیا کرے گا، پاکستانی وزیر دفاع نے یہ بیان کیوں دیا۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ محمد باقر کالیباف جو کہ سپیکر ایران ہیں، ان کے قریبی سمجھے جانے والے کا کہنا ہے کہ ایران کا کوئی وفد اسلام آباد نہیں پہنچا، یعنی کلیم کیا جا رہا ہے ایک بہت ہی قریبی شخصیت کی جانب سے کہ ایران کا ڈیلیگیشن اسلام آباد نہیں پہنچا۔ ان کے مطابق ایران نے پاکستان کو واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک لبنان کو جنگ بندی میں شامل نہیں کیا جاتا وہ کسی بھی صورت پاکستان کا دورہ نہیں کرے گا۔ یعنی ان کی طرف سے یہ کہا گیا ایران کی جانب سے کہ لبنان کی جنگ بندی کی جائے گی تو ہم آئیں گے۔ اب الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے الجزیرہ نے رائٹرز کی خبر کے مطابق کہا ہے کہ اسلام آباد ڈیلیگیشن جمعرات کو پہنچے گا، لیکن پہنچنے کے بارے میں نہ رائٹر نے کنفرم کیا ہے نہ ہی الجزیرہ کنفرم کر رہا ہے۔ لیکن عزیز یہاں پر بی بی سی نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے مطابق جو ان کے پاس خبریں ہیں ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر بی بی سی کیا کلیم کر رہا ہے؟ ایران کی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد نہیں پہنچی، لبنان پر اسرائیلی حملے رکنے تک مذاکرات معطل ہیں۔ خبر ایجنسی وہ کون سی ہے؟ تسنیم نیوز ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ایران میں پاسداران انقلاب سے منسلک نیوز ایجنسی تسنیم نے ایرانی وفد کے اسلام آباد پہنچنے سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے امریکہ سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچنے سے متعلق کچھ میڈیا اداروں کی خبریں مکمل جھوٹی ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ وال اسٹریٹ جرنل جو دعویٰ کرے یہ خبر جھوٹی ہے، ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان نہیں پہنچا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ذرائع نے اسے بتایا کہ جب تک امریکہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوانے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تب تک مذاکرات معطل رہیں گے۔ یعنی ایران بڑا کلیئر ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تک
لبنان کے اندر جنگ بندی نہیں کی جاتی تب تک ایران کسی قسم کے مذاکرات امریکہ کے ساتھ نہیں کرے گا. یعنی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بنیاد لبنان کے اندر جنگ بندی کرنا ہے. اور اسی سٹینس کے ساتھ ایران کا کیا اسرائیل سے ڈائریکٹ کوئی کنفلکٹ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. کیا امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنفلکٹ ہے؟ کسی دور میں رہا ہے لیکن اب نہیں ہے. یہاں پر سوال یہ کہ ایران کا کنفلکٹ ہے کیا؟ ایران فلسطین و لبنان ان کے حق میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا. آج بھی ایران کا کہنا ہے کہ ان میں جنگ بندی ہوگی تو ہم مذاکرات کریں گے، اگر یہاں جنگ بندی نہیں ہوگی تو تب تک ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اس وقت اسرائیل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہاں، اور اسرائیل کے جو امبیسڈر ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں. اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے. آج میں دیکھ رہا تھا جی پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے دو قسم کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے دو ہی دشمن ہیں. ایک دشمن جو ہے وہ ہمارا انڈیا ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. تو یہ جو سچویشن ہے، اور دونوں ہی ساری بات ہے دے آر ویری کلوز ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کیا پاکستان کی ڈائریکشن ہے. اب یہ سنیے یہ امبیسڈر صاحب کو انڈیا کے اندر کیا کہتے ہیں، اور انڈین جان جان کے ان کے پوچھتے ہیں سوال کہ آپ پاکستان پہ اعتبار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سنیے گا. In the conflict, also China, Pakistan I'm asking because it doesn't have relationship with Israel, diplomatic relationship. Do you even see Pakistan as a credible mediator, a country which is hostile? We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with. اور اسرائیل کے جو امبیسڈر ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، پاکستان ریلیونٹ ہو رہا ہے. پاکستان ریلیونٹ ہو رہا ہے، یہ ہے بیسیکلی. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ، میں نے تو کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے، کہ بھائی صاحب کہیں نہ کہیں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کی انڈیا کی، اس نے ایک ہی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے. ایک ہی اس نے کوشش کی. اب لیٹس سی کہ یہ سچویشن کس طرح فردر چلتی ہے، کیونکہ انڈینز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب اس وقت ان کا موقف دیکھیں، Americans needed an exit and Pakistan has provided America and Iran both an exit out of the situation. Sometimes you are in a situation you want to get out of that but you are unable to get out of that. So پاکستان نے وہ سچویشن وہ فردر چلتی ہے، کیونکہ انڈینز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب اس وقت ان کا موقف کیا ہے جی پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو بیسیکلی امریکنز یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.